सी ड्राइव में सिर्फ 4 GB श्रिंक हो रही है। 100 GB फ्री स्पेस होने के बावजूद श्रिंक क्यों नहीं हो रही, फौरी हल जानिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नसीर टेक प्रो। अगर आपकी सी ड्राइव में 100 GB या इससे ज्यादा खाली जगह है लेकिन श्रिंक करते वक्त सिर्फ 4 या 5 GB दिखा रहा है तो परेशान ना हो। ये एक आम मसला है जिसका हल इसी वीडियो में है। मैं खुद कल इसी मसले में फंसा था जब विंडो 11 इंस्टॉल करने के लिए पार्टीशन बनाना चाहता था। ये मसला ज्यादातर उस वक्त आता है जब हम विंडो 11 या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए नई पार्टीशन बनाना चाहते हैं और तब पता चलता है कि विंडो हमें सिर्फ थोड़ा सा स्पेस श्रिंक करने दे रहा है। मेरे कंप्यूटर में 147 GB खाली था लेकिन श्रिंक करते वक्त सिर्फ 4477 MB शो हो रहा था। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो आखिर तक देखें। मैं जो हल बताऊंगा वो विंडो 10 और 11 दोनों में 100% काम करेगा। बस चंद मिनट और चंद आसान मराहिल और आपका मसला हल। ये तरीका मैंने खुद आजमाया है और 100% काम करता है। जब आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करके मैनेज में जाएं या किसी और तरीके से डिस्क मैनेजमेंट खोलें, जब आप वहां सी ड्राइव पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो विंडोज सिर्फ 4477 MB या 4 GB के करीब स्पेस श्रिंक करने देता है, चाहे ड्राइव में 100 GB या इससे ज्यादा जगह खाली हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सी ड्राइव में इतनी खाली जगह होने के बावजूद विंडो हमें ज्यादा श्रिंक क्यों नहीं करने देता। ये मसला दरअसल पेज फाइल, हाइबरनेशन फाइल, सिस्टम रीस्टोर और कुछ ऐसी अनमूवेबल फाइल्स की वजह से होता है जो अक्सर ड्राइव के आखिर में मौजूद होती हैं और मूव नहीं की जा सकती। इसीलिए श्रिंक करते वक्त विंडोज सिर्फ थोड़ी सी जगह जैसे 4 या 5 GB ही दिखाता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको हर स्टेप के साथ इस मसले की वजह भी समझाऊंगा और इसका मुकम्मल हल भी दूंगा ताकि आप आसानी से अपनी ड्राइव को श्रिंक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, हाइबरनेशन बंद करें। हाइबरनेशन फाइल सिस्टम को हाइबरनेट करते वक्त पूरा सेशन ड्राइव में महफूज करती है जो तकरीबन 3 से 8 GB जगह घेरती है। तरीका, सर्च बार में CMD लिखें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें, नीचे दी गई कमांड लिखें पावर CFG/H ऑफ और इंटर दबाएं। इससे हाइबरनेशन बंद हो जाएगी और hyberfill.sys फाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएगी जिससे सी ड्राइव में काफ़ी स्पेस खाली होगी। अगला कदम पेज फाइल बंद करना। ये काम विंडो की सेटिंग से होगा। स्टार्ट पर जाएं और लिखें व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ओपन पर क्लिक करें या इंटर का बटन दबाएं। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ खुलेगा। वहां नए विंडो में एडवांस टैब में परफॉर्मेंस के नीचे दाएं जाने मौजूद सेटिंग के बटन पर क्लिक करें। परफॉर्मेंस ऑप्शन की नई विंडो खुलेगी जिसमें एडवांस टैब पर क्लिक करें। अब नीचे देखें, वर्चुअल मेमोरी के नीचे दाएं जाने मौजूद चेंज बटन पर क्लिक करें। वर्चुअल मेमोरी की नई विंडो खुलेगी। ऊपर ही ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स ऑप्शन को अनचेक करें। सी ड्राइव को सिलेक्ट करें, नो पेजिंग फाइल वाले बॉक्स पर क्लिक करें ताकि उसे मुंतखब किया जा सके और फिर नीचे दाएं जाने मौजूद सेट बटन पर क्लिक करें। जब आप नो पेजिंग फाइल के सामने सेट पर क्लिक करेंगे तो एक वार्निंग आएगी जिसमें लिखा होगा अगर आप पेजिंग फाइल बंद करते हैं या इसका साइज 800 MB से कम रखते हैं तो अगर कोई सिस्टम एरर हो जाए तो विंडो उसकी तफसील रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। लेकिन परेशान ना हो, ये वार्निंग सिर्फ टेम्परेरली बंद करने पर है। हम बाद में दोबारा पेजिंग फाइल ऑन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आप बेफिक्र होकर यस पर क्लिक कर दें, फिर ओके करें। जो विंडो खुली थी उन पर बारी बारी ओके पर क्लिक करते जाएं। ये तमाम विंडोज़ बंद हो जाएंगी। और हाँ, वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि श्रिंक करने के बाद पेज फाइल को दोबारा कैसे ऑन करें ताकि आपका सिस्टम रैम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, चाहे आप विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हों या विंडो 11। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सिस्टम रीस्टोर बंद करना टेम्परेरी मकसद, विंडोज़ अपनी पिछली हालत महफूज रखने के लिए रीस्टोर पॉइंट बनाता है। ये रीस्टोर पॉइंट बाज़ औक़ात सी ड्राइव के आखिर में होते हैं जो श्रिंक को रोक देते हैं। स्टेप्स, स्टार्ट मेन्यू में जाएं और लिखें क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट, ओपन पर क्लिक करें या इंटर का बटन दबाएं। सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो खुलेगी।
سی ڈرائیو کو سلیکٹ کریں، کنفیگر پر کلک کریں۔ کنفیگر پر کلک کرتے ہی ایک نئی ونڈو کھلے گی۔ ڈسیبل سسٹم پروٹیکشن کو منتخب کریں۔ اب آپ نیچے اپلائی پر کلک کریں۔ جیسے ہی آپ اپلائی پر کلک کریں گے پھر آنے والی وارننگ ونڈو میں یس پر کلک کریں۔ ونڈو سیٹنگز کو ایکسیپٹ کرے گا اور پھر ڈیلیٹ بٹن فعال ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈیلیٹ بٹن پر کلک کریں اور دوبارہ آنے والی وارننگ ونڈو میں کنٹینیو پر کلک کریں۔ اب ایک چھوٹی ونڈو میں "The restore point was deleted successfully" کا پیغام ظاہر ہوگا، اسے کلوز کریں، پھر اوکے پر کلک کریں اور آخر میں پہلے والی ونڈو کو بھی اوکے پر کلک کر کے بند کر دیں۔ یہ آپ کے ریسٹور پوائنٹ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس سے سسٹم ریسٹور بند ہو جائے گا، پچھلی حالت کی فائلیں ختم ہو جائیں گی، سی ڈرائیو کا آخری حصہ خالی ہو جائے گا اور اب آپ سی ڈرائیو کو اپنی مرضی کے مطابق آسانی سے شرنک کر سکیں گے۔ ڈیفریگمنٹ اینڈ آپٹمائز ڈرائیو کیوں ضروری ہے؟ سی ڈرائیو کے آخر میں کچھ سسٹم فائلز بکھری ہوئی ہو سکتی ہیں، یہ شرنک کو روکتی ہیں۔ ڈیفریگمنٹ کرنے سے وہ سٹارٹ میں آ جاتی ہیں۔ سٹارٹ مینیو میں لکھیں ڈیفریگمنٹ اینڈ آپٹمائز ڈرائیوز، اوپن پر کلک کریں، سی ڈرائیو کو سلیکٹ کریں، نیچے آپٹمائز پر کلک کریں، مکمل ہونے دیں، 15 منٹ لگ سکتے ہیں۔ جب آپٹمائز مکمل ہو جائے تو کلوز پر کلک کریں، اپنے پی سی کو ریسٹارٹ کر دیں۔ ریسٹارٹ کے بعد میں ڈیسک ٹاپ پر موجود دس پی سی پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور مینیج پر لیفٹ کلک کرتا ہوں۔ اب کمپیوٹر مینجمنٹ کی نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ لیفٹ سائیڈ میں نیچے سے دوسرا آپشن ڈسک مینجمنٹ پر کلک کرتے ہی آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی پارٹیشن نظر آ جائیں گی۔ آپ چاہیں تو سٹارٹ مینیو میں ڈسک مینجمنٹ لکھ کر بھی براہ راست وہاں تک جا سکتے ہیں۔ میں سی ڈرائیو کو شرنک کر کے ونڈو 11 کے لیے نئی پارٹیشن بنانا چاہتا ہوں تو میں سی ڈرائیو پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور شرنک والیوم کو منتخب کرتا ہوں۔ پہلے جب اسے درست نہیں کیا تھا تو یہاں صرف 4 جی بی کا سپیس شرنک ہو رہا تھا، لیکن اب یہاں مکمل جتنا سپیس خالی تھا 167 جی بی وہ شرنک کرنے کی سہولت مل گئی ہے۔ مجھے یہاں سے 130 جی بی سپیس شرنک کرنا ہے تاکہ میں ونڈو 11 انسٹالیشن کے لیے پارٹیشن بنا سکوں۔ میں یہاں ایم بیز میں 130 جی بی کی ویلیو لکھتا ہوں اور نیچے شرنک بٹن پر کلک کرتا ہوں۔ ایسا کرتے ہی سی ڈرائیو شرنک ہو کر ایک نئی ان لوکیٹڈ سپیس میں تبدیل ہو جاتی ہے جو کہ 130 جی بی کی ان لوکیٹڈ سپیس ہے۔ اب میں ان لوکیٹڈ سپیس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور نیو سمپل والیوم پر لیفٹ کلک کرتا ہوں۔ نیو سمپل والیوم وزرڈ اوپن ہوگا، میں اسے نیکسٹ کرتے ہوئے مکمل کرتا ہوں اور آخر میں فنش یا کلوز بٹن پر کلک کرتا ہوں۔ اب میری نئی پارٹیشن کامیابی سے کریٹ ہو چکی ہے اور اب میں اس میں اپنی ونڈو 11 انسٹال کر سکتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ آخر میں ایک اہم بات، پیج فائل کو دوبارہ آن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے سسٹم کی ورچوئل میموری کو بہتر بناتا ہے، جس سے نہ صرف انٹل یا انویڈیا گرافک کارڈ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ یوٹیوب یا کروم کی سٹریمنگ اور گرافک ڈیزائننگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ جیسے ہیوی ٹاسک بھی کہیں زیادہ سموتھ اور تیزی سے مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیج فائل کو دوبارہ کیسے آن کرنا ہے۔ سب سے پہلے ونڈو کے نیچے بائیں جانب موجود سرچ بار میں کنٹرول پینل لکھیں۔ جیسے ہی کنٹرول پینل کا آئیکن ظاہر ہو سامنے موجود اوپن بٹن پر کلک کریں۔ اب کنٹرول پینل کی ونڈو کھل جائے گی۔ یہاں سے سسٹم اینڈ سیکیورٹی پر کلک کریں۔ اگلی ونڈو میں سسٹم پر کلک کریں۔ اب دائیں جانب موجود ایڈوانس سسٹم سیٹنگ پر کلک کریں۔ ایک نئی ونڈو سسٹم پراپرٹیز کے نام سے کھلے گی۔ اس ونڈو میں اوپر موجود ایڈوانس ٹیب پر رہتے ہوئے پرفارمنس والے خانے میں موجود سیٹنگ بٹن پر کلک کریں۔ اب ایک نئی ونڈو پرفارمنس آپشن کے نام سے کھلے گی۔ یہاں بھی اوپر والے ایڈوانس ٹیب پر کلک کریں۔ اب نیچے ورچوئل میموری والے خانے میں موجود چینج بٹن پر کلک کریں۔ ایک اور ونڈو کھلے گی جس کا نام ہوگا ورچوئل میموری۔ یہاں سب سے اوپر موجود باکس آٹومیٹیکلی مینیج پیجنگ فائل سائز فار آل ڈرائیوز پر چیک مارک لگا دیں۔ اس کے بعد اوکے پر کلک کریں۔ جو پچھلی ونڈو کھلی ہوئی ہوں ان پر بھی اوکے پر کلک کرتے ہوئے بند کر دیں
اور آخر میں اپنے سسٹم کو ریسٹارٹ کر دیں۔ اب آپ کی پیج فائل دوبارہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور سسٹم بہتر طریقے سے ریم مینیج کرے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے مکمل تفصیل سے جانا کہ سی ڈرائیو شیئرنگ نہیں ہو رہی تو کن مراحل سے گزر کر اسے کامیابی سے شیئرنگ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم UEFI سسٹم میں مینول ڈوئل بوٹ بنائیں گے۔ جی ہاں، ایزی BCD کا استعمال تو سب نے بتایا ہے، لیکن وہ زیادہ تر پرانے لیجنسی بایوس پر کام کرتا ہے، جبکہ آج کل کے جدید لیپ ٹاپ میں UEFI سسٹم ہوتا ہے جو زیادہ تر محفوظ اور ایڈوانس ہے۔ ہم ایزی BCD سافٹ ویئر کے بغیر UEFI میں مینول ڈوئل بوٹ انٹری بنانا سیکھیں گے، اور یہ طریقہ یوٹیوبرز اور کنٹینٹ کریئٹر کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ USB کے بغیر بھی OS انسٹال کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ تو اگر آپ یہ طاقتور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ پائتھن کو اپنے سسٹم پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو دائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ خودکار طریقے سے اپنی ویڈیو کے سب ٹائٹلز بنانا چاہتے ہیں تو بائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ میں آپ کو وہیں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔